الا من ظلم، مگر وہ کہ جو کہ ظلم کیا جائے۔ اس کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں کہ یہ فحاشی اللہ رب العالمین قولی فعلی اس کا اظہار نہیں چاہتے، ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ناجائز ظلم کی باتیں، اسی طرح بددعا کسی پر کرنا، کسی کی غیبت کرنا کھل کر، اور راز کو، چھپے رازوں کو باہر نکالنا، ایسے ہی بلا وجہ رد کرنا، سب اس کے اندر داخل۔ الا من ظلم، مگر یہ کہ بندے پر ظلم ہو، بندہ مظلوم ہو تو پھر اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ الا من ظلم کا معنی ہے۔ اس کا ایک مصداق امام مجاہد صاحب یہ لکھتے ہیں، جیسے ایک آدمی ہے کسی کا مہمان بنا اور اس نے اسے اس کا حق نہ دیا، تو اب یہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ بندے نے یہ برا میرے ساتھ کیا ہے۔ یہ چھوٹی ایک شکل بتائی ہے، چونکہ مہمان نوازی بھی ضروری ہے۔ ویسے تو مجلسیں چھپائی جاتی ہیں، لیکن جب بندہ طاقت رکھتا ہے مہمان نوازی کرنے کی اور اچھی نہیں کر رہا تو یہ ظلم ہے۔ حتیٰ کہ روایت نے یہاں تک ہے بخاری وغیرہ کی کہ اگر وہ حق نہ دیں تو کچھ چیز ان کی چھوٹی موٹی لی جا سکتی ہے جرمانے کے طور پر۔ تو الا من ظلم، مگر کہ جو ظلم کیا جائے وہ پھر اپنی بات اور اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، وگرنہ باتیں چھپائی جائیں گی۔ اسی بنا آپ نے پیچھے روایت پڑھی کہ بخاری کی 60-69 نمبر حدیث تھی، کل امت معاف المجاہرون، میری تمام امت معاف ہو جائے گی، مجاہر نہ معاف ہوں گے۔ مجاہر انہیں کہا گیا ہے کہ جو چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں اللہ انہیں پردے ڈال دیتا ہے، پھر خود ہی بتاتے پھر رہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ معاشرے کے اندر اونچی اونچی آواز سے گانے شانے، قوالیاں شوالیاں، یہ وہ جو گناہ کے امور ہوں وہ کھل کر کیے جائیں۔ اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ معاشرے کی تربیت کرنی ہے صورت نے، معاشرے اور اہل معاشرے کو چاہیے کہ وہ برائی اور بدی کو چھپا کر رکھے، کوئی بھی اس کی شکل وہ ظاہر نہ کی جائے۔ گناہ جب تک چھپا رہے اللہ تعالیٰ معاملات چلاتے رہتے ہیں کسی معاشرے کے۔ جب گناہ کھل کر ہونے لگے، حدیث کا اللہ یعلن بہا، کہ جب کوئی قوم کھل کر برائی کرنے لگے اس وقت پھر اللہ کی پکڑ جو ہے حاشی وغیرہ وغیرہ پر آتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ منزل میں یہ بھی داخل ہے کہ مثلا کسی کی کوئی عالم اس نے غلط بات کہی ہے، لکھی ہے، اس کو کھل کر رد کیا جا سکتا ہے۔ اسی بنا سلف صالحین محدثین وغیرہ وہ جو ضعیف راوی تھے ان پر جرح کیا کرتے تھے، وہ بھی اسی کے تحت تاکہ امانت پہنچی جا سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ رب العالمین سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ کون جو آواز اٹھا رہا ہے وہ درست ہے اور کس کی غلط ہے، کس نے آواز اٹھائی ہے اور کس نے نہیں اٹھائی، ظلم پر یا گناہ کے کاموں پر۔ ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء، ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو خیر کے کام کو، تخفوا یا اسے چھپاؤ، او تعفوا عن سوء یا درگزری کرو برائی بدی سے، ان اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں اور قدیر ہیں، معافی پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بندوں کی پکڑ پر بھی۔ کان عفوا قدیرا، اشارہ اس بات کی طرف اگر درگزری کرو گے تو اللہ بھی آپ درگزریاں کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ان اللہ کان عفوا غفورا۔ وہ کہا تھا پیچھے ہم نے روایت پڑھی بخاری کی، ایک آدمی کاروبار کیا کرتا تھا، اس نے اپنے لڑکوں اور جوانوں سے کہا جب کوئی ایسا آدمی ہے تنگ دست اس کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، تجاوز کر دیا کرو، لعل اللہ تجاوز عنا، شاید کہ اللہ ہم سے تجاوز کرے، پھر اللہ نے تجاوز کر دیا تھا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ پر اور رسول پر، ویریدون، ان کا ارادہ ہے، یہاں یہودی عیسائیوں پر بھی ارادہ ہے، اس صورت میں پیچھے بھی گزرا یہاں پھر ہے، ان کا ارادہ ہے یفرقوا بین اللہ و رسولہ، کہ یہ فرق لائیں، تفریق لائیں، جدائی لائیں اللہ و رسول کے درمیان۔ تفریق تو ہے اللہ و رسول کے درمیان، فرق ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے، رسول کی مانیں گے اللہ کی نہیں مانیں گے، تفریق لاتے ہیں، قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ ہے یفرقوا بین اللہ و رسولہ۔
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، یہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ بعض پر کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان کا ارادہ ہے کہ اس کے درمیان وہ کوئی اور راہ ڈھونڈیں، تلاش کرے، اپنی مرضی کا دین، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، پھر اچار دین بنا نا اپنی مرضی کا، يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ کا دین جو ادخلوا فی السلم کافہ والا، ایک ہی سائڈ بندہ ہوگا، منافقوں کی طرف بین ذالک سبیلا والا کام نہیں ہونا۔ اس لیے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی اور پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ کون؟ جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی کھل کر بتاتی ہے کہ منکر حدیث جو ہے مسلمان نہیں رہتا، اولئک هم الکافرون حقا والی بات۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تیار کر، یہ فتویٰ دے کر نا ہم نے منکرین حدیث کو بہت بڑی سپورٹ دی ہے، ان کو ہمت دلائی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ انکار حدیث کریں، مسلمان رہیں گے، بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ جو ہے کافر ہیں حقیقی طور پر، سچے کافر پکے اصل یہی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، جس طرح کہ اسلام اور ایمان حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام، اسی طرح حقیقی کفر بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، ایسا کافر رسوا ہوگا اور ان کا قابل مومن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو ایمان لے اللہ پر اور رسول اس کے رسول پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، انہوں نے تفریق نہ کی، جدائی نہ لائی ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، اللہ کی بات بھی مانتے، رسول کی بات بھی مانتے ہیں، کیونکہ رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت اس نے اللہ کی ہی کی ہے، اور اللہ کی اطاعت تبھی آپ کریں گے جب رسول اللہ کی اطاعت، اور اللہ کو تب تو ہماری رسائی ہے نہیں، رسول ہی کتاب لائے گا، رسول ہی وہی پیش کرے گا، مانیں گے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، قریب یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب انہیں دے گا اللہ رب العالمین کا اجر، جو اللہ پر رسول پر ایمان لائے اور تفریق انہوں نے نہ کی رسولوں کے درمیان۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے، اس لیے اللہ سے بخششیں رحمتیں مانگو، عذاب نہ مانگو اور عذابوں والے کام نہ کرو۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہاں ایک سوال ہے جو یہودیوں وغیرہ نے کیا تھا اور اللہ نے اس کے دو طرح کے جواب دیے۔ سوال یہ تھا کہ یہ قرآن کیا اتنا عرصہ لمبا جی، آج آیت آ رہی ہے پھر کچھ دنوں بعد آ رہی ہے، ایک ہی دفعہ بس قرآن موسیٰ کی طرح کیوں نہیں لایا جاتا کہ بس دیا جائے کہ یہ لو قرآن بس؟ تو اللہ نے دو جواب دیے، پہلا جواب یہ ہے اور ایک تھوڑا بعد میں آ رہا۔ پہلا جواب یہ ہے، سر الزامی جواب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ان کی عادت ہے ایسے سوال کرنے کی، اس سے پہلے انہوں نے سوال ایسے بلکہ اس سے شدید سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ان کو بیماری ہے ایسے سوالات کرنے کی، ایسی باتیں، ایسے اعتراضات کرنے کی۔ تو پہلا جواب اس انداز سے دیا جائے گا۔ پھر آگے جا کر اللہ فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کچھ انبیاء کے پاس اسی طرح ہی آئے تھے اور کتابیں آئی تھی کہ ایک ساتھ دی گئی ہیں، وہ تم نے مانی ہے؟ ان جو سوال جو مطالبہ کر رہے ہو یہ پہلے پورا بھی کیا جا چکا، وہ کون سا تم نے مانا ہے؟ اب اگر آئے گا تو کون سا تم نے مان لینا ہے؟ یہ تمہاری وہ خواہش بھی پوری کی جا چکی ہے۔ یسل کا آپ سے پوچھتے ہیں، قرآن کو آپ جب بکھیر کر پڑھتے ہیں سمجھنے سے کم سمجھ آتی ہے، قرآن کی سمجھ بھی زیادہ آتی ہے اور مزہ بھی زیادہ تب آتا ہے کہ جب آپ آیت کو آیت سے جوڑیں، جملے کو جملے سے جوڑیں، انداز کو سمجھیں، گفتگو کا سلیقہ اس پر آپ کی نظر ہو اور مقصد کیا ہے گفتگو کا اور کس انداز سے کس زاویے سے بات کو سمجھایا گیا ہے، پھر یہ کتاب ہم نے کی تھی۔ قرآن جو ہے یہ جو اس کو لفٹ کم کرائے اس کی بھی کتاب ہے، جو زیادہ کرائے اس کی بھی کتاب ہے، جو الفاظ سے جڑے اسے بھی قرآن خوش کر دے گا، ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل جانی، اور جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو اور اندر جائے اور موتیاں تلاش کرے، یاقوت و مرجان اور لولو، اسے بھی وہ چیز مل جائے گی اور بڑی پیاری ملے گی۔ اور اصل ان لوگوں کے لیے کتاب ہے جو قرآن کو سمندر سمجھتے ہیں اور اس میں کود کر اور اتر کر موتیاں تلاش کرتے ہیں قرآن کی، اصل ان کی کتاب ہے قرآن۔ یہ جو مردے بخشوانے کے لیے، تعویذیں بنانے کے لیے اور طرح طرح کے امور سیدھے کرنے کے لیے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اور اگر آپ کا فی الحال یہ زاویہ نہیں ہے، جب آپ جڑے رہیں گے قرآن سے مسلسل مستقل زندگی میں، پھر آپ اس زاویے کے ہو جائیں گے، اس لیول کو پا لیں گے کہ بس
گہرائی ہے، پھر آپ کو بڑی آسانی پھر سمجھ آئے گی، آپ کا مزاج اس کے قریب ہو جائے گا نا۔ اب آپ کا مزاج اور ہمارا دور ہے اس کے مزاج سے، جب اس سے آپ جڑے رہتے ہیں پھر اس کے مزاج کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر اشارات بھی سمجھ آنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح نا، ایک بڑا آدمی جس سے آپ پہلی دفعہ ملے ہیں آپ کو کم اس کی سمجھ آتی ہے، پھر جب کچھ عرصہ گزارتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، قریب رہتے ہیں، پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر جو اس نے اشارہ کیا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا، کیا کہنا چاہ رہا، کیا اس کی سوچ بن رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک شوہر کو زیادہ اپنی بیوی جانتی ہے، یہی ہے، تعلق بہت قریب ہے، قریب رہنے کی وجہ سے زیادہ۔ باپ کو بیٹا زیادہ جانتا ہے، بیٹے کو باپ زیادہ جانتا ہے۔ بات ہے صرف تعلق کی۔ ہمارے شیخ عبدالحمید نذر رحمہ اللہ کہتے تھے کہ بات صرف تعلق کی ہے۔ تعلق جب کسی چیز سے آپ کا بنے نا، پھر اس سے لینا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مارٹ اور بڑا اسٹور، اس میں اگر آپ کو سوئی چاہیے، آپ جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کہ سوئی دیجیے، تو اس بڑے اسٹور میں سیکنڈ کے اندر لا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، یہ لیں سوئی۔ اور کسی باہر کا بندہ اس سے آپ کو سوئی دے رہے ہیں تو 10 گھنٹے ڈھونڈتا پھرے گا، اسے نہیں ملے گی، تعلق نہیں اس کا نا۔ اسی طرح ہوگا کہ اگر ایک اڈے کے اندر 100 ویگنیں چل رہی ہیں تو کنڈکٹر صاحب کو سارے نمبر یاد ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک نمبر نہیں یاد ہوتا گاڑی کا، کیوں؟ ہمارا تعلق نہیں، اور اس کا تعلق ہے کہ فلانی گاڑی آئی اور فلانی گئی۔ تعلق کی وجہ سے چیز کی گہرائی اور اس کا لینا دینا چیزیں آسان ہو جاتی ہے بندے کو۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے پوچھتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل، سوال یہ کرتے ہیں، مطالبہ، سوال یہ مطالبہ ہے ان کا، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ آپ نازل کریں ان پر کتاب، یعنی ساری مجموعہ کتاب من السماء، آسمان سے، جیسے موسیٰ کو ملی ہے۔ تو فرمایا فقد سألوا موسیٰ، یہ پہلا جواب، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے سوال کیا تھا اس سے بڑا، اس سے بڑے سوال انہوں نے کی، یہ کیا ہے چھوٹا سا سوال، کیا سوال تھا؟ فقال، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، آپ دکھائیں اللہ کو جہرتاً، سامنے، اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ شاید گزر چکی ہے، ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو سامنے، کیا الفاظ تھے وہاں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ایمان نہیں لائیں جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھیں۔ فأخذتهم الصاعقۃ، ان کو پکڑ لیا آسمانی بجلی نے، بظلمہم، کے ظلم کی وجہ سے۔ اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض سوال سزا کے لائق ہوتے ہیں، بعض سوال جو ہے وہ سزا کے لائق ہوتے ہیں۔ ہر سوال نہیں کرنا چاہیے، جو کرنے کا سوال بندہ وہ کرے، خاص طور پر دین کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، جو کرنے کا ہو وہ کرے، جو کرنے کا ہو کریں، اچھی نیت سے کریں، اچھے انداز سے کریں، پھر ٹھیک ہے۔ کرنے کا سوال ہو، نیت آپ کی اچھی ہو اور انداز بھی اچھا ہو، یہ 3 بڑی شرائط ہیں مثبت سوال کی۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، ان کو پکڑا آسمانی بجلی نے ان کے ظلم اور گناہ، فسق فجور کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بنایا بچھڑے کو اس کے بعد ان کے پاس آ گئی واضح آیتیں اور روشن دلائل ان کے پاس آ گئے، یعنی انہوں نے پھر شرک بھی شروع کر دیا، اور شرک جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا کیا نا، ان کے پاس کتاب نہ اس لیے انہوں نے شرک کیا، بلکہ جو کتاب انہوں نے مانگی وہ آئی، اسی طرح سب کچھ ہوا اور دلائل ان کے پاس پہنچائے، پھر وہ مشرک بنے۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے درگزری کی معافی کی ان سے، یہ احسان تھا اللہ کا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، انہیں موسیٰ علیہ السلام کو دی روشن دلائل، نشانیاں دی۔ سلطان نے بات کی تھی، سلطان جو روشن اور عیاں چیز کو کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی حجت بندے کے پاس رہے ہی نہ، واضح دلیل، مبینہ و مزید واضح، تاکید ہے مزید، مبینہ واضح۔ سلطان مبینہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دی۔ ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے اٹھایا ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے اقرار لینے کے لیے، انہوں نے باتیں نہیں مانی تھی نا۔ وقلنا، ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ جب کہ یہ داخل ہوئے تھے کیسے؟ جی پیڑ کے بل کھسکتے ہوئے، دور کے بل داخل ہوئے، ان کو کہا گیا تھا کہ حدت ان کہو، انہوں نے حبت فی شعر کہنا شروع کر دیا تھا، بخاری کی روایت۔ وقلنا، انہوں نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، اس ہفتے کے متعلق زیادتی نہیں کرنی ہے، اس دن چھوٹی ہیں مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پاسداری نہ کی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟
فبما نقضهم میثاقهم، پس ان کے توڑنے کی وجہ سے اپنے وعدے کو، وکفرهم اور کفر کرنے کی وجہ سے بآیات اللہ کی آیتوں پر، وقتلهم الانبیاء اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق نا حق، وقولهم اور ان کی اس بات کی وجہ سے، قلوبنا غلف کہ ہمارے دل جو ہیں یہ غلاف زدہ، غلف معنی پیچھے پڑھ چکے ہیں، مفسر مولانا نے ذکر کیا۔ غلف کا ایک معنی یہ ہے، بلکہ آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، دو معنی ہم نے پڑھے ہیں غلف کے، پر دل کرتا کہ میں نام لے کر پوچھوں، چلے بتائیں غلف کا ایک معنی کیا ہے؟ جی نمبر 2 جی قلوبنا غلف کے معنی فی غطاء نا، ایک یہ ہے کہ جی بس ہمارے دل جو ہے پن پیک ہیں، سیل ہے، بوجھ ہے، فی اکنت، وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ وفی اذاننا وقر، تو اس لیے یہاں تیری باتیں میں نہیں سمجھ آتی، اندر نہیں گھستی، وہ کہ یہ ان کے استغناء اور جیسے بندہ کسی کا محتاج نہ ہو، بڑی بڑی باتیں کریں، اس طرح کی بات ہے ان کی۔ اور دوسرا معنی ہے کہ جی ہمارے دل جو ہے غلف اوعیۃ لکل علم، کہ جی فل بھرے ہیں علم سے، ہر علم ہمارے پاس ہے، یہ تیری باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، میں نہیں چاہیے کیا مذہب کی باتیں، کوئی سیاست کی ہوں، کوئی بڑی ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں یا پرانی باتیں، تو ہم جانتے ہیں سب معاملات کو۔ دوسرا معنی یہ ہے، تو کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے غلف غلاف والے، اللہ فرماتے ہیں غلاف والے نہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے ان کو محروم کر دیا، مہر لگا دیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں پر، ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ کر کے، کالے کر کے بند کر دیے گئے ہیں، ان میں خیر نہیں گھستی۔ جس طرح کہ کسی پر جس پر مہر لگے نا، تب مہر لگے تو نئی چیز کوئی لفظ گھسایا نہیں جا سکتا، نہ انہیں نکالا جا سکتا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں جو شر ہے وہ باہر نکل نہیں سکتا، اور باہر کا خیر ان کے دلوں میں گھس نہیں سکتا، دروازے ان کے جو ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ والی بات ہے، جو ہدایت کی راہیں ہیں، آنکھ، کان اور دل وہ تمام بند، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا ان کا ایمان ہے جی، اللہ پر ہے، رسول پر نہیں ہے، ناقص سے ایمان ہے۔ دوسرا معنی کہ ایمان لانے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ نے یہاں کے عذاب کو عذاب دینے کی وجوہات بتائی ہے کہ نقض میثاق کرتے ہیں، کفر بآیات اللہ ہے، قتلہم الانبیاء، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور اسی طرح 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 کی باتیں اور بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو ان کی ہوتی ہے، وقولہم قلوبنا غلف فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم، اسی طرح ان کو عذاب دینے کی وجہ یہ ہے ان کا کفر کرنا ہے ان کا، وقولہم اور ان کی بات کرنا علی مریم، مریم پر بہتان بہتان کی عظیمہ بہت بڑی، انہوں نے ان کا ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت باندھی تھی کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ کسی بندے سے ان کا تعلق قائم ہوا، اور اس سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، یوسف النجار وغیرہ کے نام طرح طرح کے انہوں نے لیے ہیں، تو یہ مراد وقول منا قتلنا المسیح، یہ اللہ تعالیٰ ان پر جو لعنتیں برسی ہیں اور اللہ کے عذاب آئے ہیں، ذلیل ہوئے، اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔ وقول اسی طرح کی یہ بات انا قتلنا المسیح، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، مسیح اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ پیچھے ہم کہہ چکے ہیں بات کہ مسیح ایک تو اس پر ہاتھ لگاتے تھے، دم کرتے تھے، اللہ ٹھیک کر دیا کرتا تھا، اس لیے مسیح بنے، اور مسیح اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ زمین میں پھریں گے، دوبارہ آئیں گے، اور حتیٰ کہ دجال کو بھی قتل کریں گے، بات آگے آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، جس طرح یہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اس طرح اللہ کا بیٹا نہیں تھے وہ، رسول اللہ، یہ بات تو یا تو اللہ کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، یا مومنوں کی بات ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی دی ہے، نہیں قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی دی ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا تھا ان کو، مشابہ کر دیا گیا تھا ان کو، معاملے کو خلق مرد کر دیا گیا تھا ان پر۔ کیسے؟ امام عبدالرزاق اپنی کتاب التفسیر میں یہ اثر لاتے ہیں قتادہ کا، اسی طرح طبری میں بھی موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے، کہ جب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ پڑے قتل کرنے کے لیے، انہوں نے بادشاہوں کو شکایتیں وغیرہ بھی لگائیں، تو اس وقت عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جسے اللہ رب العالمین میری شکل دے اور وہ قتل کیا جائے اور پھر میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، تو ایک حواری اس کے لیے تیار ہوا، پھر اللہ نے وہ شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بندے کو عطا کی،
انہوں نے اس بندے کو قتل کر کے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے رسول عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، تو وہ بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا اور یہ مشابہت میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، لفی شک منہ، البتہ وہ اختلاف میں اس بارے میں انہیں شک ہے، یعنی اب تک وہ حیران ہے کہ ہم نے قتل کیا یا نہ کیا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر ظن کی پیروی ہے، ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں ہے۔ قرآن نے علمی بات کہی ہے کہ نہیں قتل نہیں کیا، بلکہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، پیچھے بات گزری کہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ اٹھاؤں گا تجھے، اور اللہ نے اٹھایا ہے، اور روایت ہم نے پیچھے رکھی کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب۔ وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے یقینی طور پر نہیں قتل کیا، وما قتلوه یقینا، سمجھتے ہیں ہم نے قتل کیا، لیکن ان کی سمجھ یہ فقط حقیقی طور پر انہیں قتل نہیں کر سکے۔ اچھا پھر کیا ہوا اگر قتل نہ ہوئے؟ بر رفع اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھایا، الیہ اپنی طرف، اللہ اٹھا چکے ہیں انہیں، وہ توفیق و رافعک الیہ۔ الفاظ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ وہ مارے گئے ہیں اور نہ یہ کہ ان کو خواب میں اٹھایا گیا، بلکہ حقیقی طور پر انہیں زندہ اللہ نے اٹھایا آسمان کو۔ وہ کہ کہے کہ یہ کیسے ممکن، بڑا مشکل کام، تو وکان اللہ عزیز، اللہ رب العالمین غالب ہے، مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اچھا کیا کیوں یہ کام؟ حکیم، اللہ حکیم ہے، جو اللہ نے کی ہے بہتر کی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آیت پر ذرا غور کریں گے آپ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایک، إِلَّا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ، وہ ضرور ایمان لے آئے گا، بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، ان کے مر جانے سے پہلے۔ ایک معنی، عیسیٰ علیہ السلام کے مر جانے سے پہلے ہر کتابی اہل کتاب جو ہے یہودی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کوئی نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر وہ اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اس وقت موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف جائے گی، بندے کی طرف جائے گی کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ لیکن راجح تفسیر جو ہے یہ وہ پہلی والی ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہے مگر وہ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے مر جانے سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ذرا حدیث کی طرف آئیے، مثلاً سے بخاری کی 22 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، پیچھے ہم نے بیان بھی کی تھی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے اور فیصلہ کرنے والے حاکم ہوں گے، منصف ہوں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، کیونکہ صلیب سے عیسائیت جڑی ہے نا، نصارہ اس کو مقدس چیز جانتے مانتے ہیں، تو اس کو وہ توڑیں گے۔ اسی طرح خنزیر کو چونکہ وہ کھاتے ہیں اسے قتل کریں گے، اور جزیہ جو ہے معاف کر دیں گے، چونکہ جزیہ جب سارے کافر اسلام لے آئیں گے تو پھر جزیہ کی ضرورت نہیں رہے گی، کس سے جزیہ لیا جائے گا۔ اور اسی طرح مال کی فراوانی ہونے لگے گی، چونکہ اللہ کی اطاعت جب معاشرے میں ہوتی ہے تو اس سے معیشت مستحکم ہو جاتی ہے۔ بڑی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن حقیقت ہے کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کی صحیح بات ماننے لگے اسے فراوانیاں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ الْقُرْآنُ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی برکتیں کھل آتی ہیں جب کوئی بندہ یا کوئی معاشرہ اللہ کی بات صحیح ماننے لگے۔ تو اس لیے وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ، مال کی فراوانی ہو جائیں گی، کوئی لینے کو تیار ہی نہ ہوگا، ہر بندے کے پاس اپنا ہوگا، کوئی کسی سے کچھ لینا صدقہ وغیرہ اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اتریں گے، اور یہ حالت ہو جائے گی، دنیا میں امن کا بول بالا، معیشت کا استحکام، یہ سب کچھ ہوگا، اور اس وقت تمام یہودی عیسائی جو ہیں اس پر ایمان لے آئیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قول ہے وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقَّ، کہ یہی صحیح قول ہے کہ قبل موت ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ اور نے پھر بہت ڈیٹیل اس کی بیان کی ہے، وہ تفصیل بیان کی ہے، بڑے دلائل دیے ہیں کہ یہ قول جو ہے مضبوط قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ان کی وفات سے، یعنی اہل کتاب کی وفات سے پہلے، یہودی عیسائی کے مرنے سے پہلے وہ عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، لیکن یہ بات تھوڑی بعید ہے۔ یہ پہلا قول مضبوط۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن جو ہے یہ ہوں گے علیہم، ان پر شہیداً، گواہ ہوں گے، گواہیاں دیں گے نا۔
أأنت قلت للناس اتخذوني وما إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. کہے کہ یا اللہ میں نے تیری بندگی کی دعوت دی ہے، کبھی میں نے نہیں کہا کہ مجھے خدا بناؤ. فبظلم من الذين هادوا حرمنا فبظلم پس ظلم کی وجہ سے من الذين انہوں کی جانب سے جو ہوا جو یہودی ہوئے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا ہم نے حرام کیا ان پر طیبات پاک چیزوں کو. سمجھے آئی؟ گناہ اور ظلم جو ہے بندوں پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا کرتی ہیں، اور اسی طرح نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں جب بندہ ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو. المعاصی تزیل النعم والی بات. وحلت لهم جو ہم نے حلال کی تھی پہلے. وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا، اسی طرح ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت، اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے لوگوں کو، خود بھی بے دین اور لوگوں کو بھی بے دین بنایا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ان پر حلال چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی تھی. اس لیے جو معاشرہ دین کے فروغ کو روکے، دین کا فروغ، مساجد، مدارس، للہیت، خشیت، دینداری کی رکاوٹیں پیدا کریں، یہ اشارہ کرتی ہے ایسی قوم جو ہے ان کی اس کی معیشت ڈوبے گی، تباہ ہوگی، حلال چیزیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ چھن جائے گی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا، اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا ان کا لینا سود کا، سود کو لیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اسی طرح وَقَدْ نُهُوا اور یقیناً یہ منع کیے گئے تھے عنہ اس سود کے لینے دینے سے، کاروبار کرنے سے، کھانے سے. وَأَكْلِهِمْ اور اس کے کھانے سے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کا مال بالباطل، عبادت کے طریقے سے، لوگوں کا مال عبادت طریقے سے کھاتے تھے. باطل اس لیے کہا کہ ایک آپ کسی کا مال کھاتے ہیں تجارت کر کے، کچھ لیا کچھ دیا، وہ تو جائز ہے. بالباطل عبادت طریقے سے کھاتے ہیں دوسروں کا مال. باطل طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں حلال طریقہ کیا ہے؟ تجارت کر کے کسی کا مال لینا، ہیبت تحفہ کسی کی شکل کسی سے لے لینا، صدقہ کسی نے دیا تب یہ حلال ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو بالباطل ہوگا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذابًا أَلِيمًا دردناک عذاب آخر میں پھر ان کے لیے ہوگا. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یہ تو جو برے لوگ تھے ان کی بات کی، جو اہل کتاب اور جو ان میں سے منحرف دین کے باغی ان کی بات کی. اب جو اچھے ہیں ان کی تعریف. قرآن کا یہ انصاف ہے، بروں پر جا کر تبصرہ کیا تو اچھوں پر بھی کرے گا، برائی کے ساتھ نیکیوں کے بھی بیان کرے گا. لیکن الراسخون فی العلم لیکن جو رسوخ رکھتے ہیں علم میں منہم ان میں سے، جو ان میں سے رسوخ رکھنے والے ہیں عبداللہ بن السلام وغیرہ کی طرح، ان کی یہ صفات نہیں ہے. یہاں ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم کی مہارت کو اللہ نے عمل کی بہتری کہا ہے. اور راسخون فی العلم منہم، بندہ اگر صحیح علم کی پختگی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں بھی اس کے انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، عمل کے اندر بھی بہتری اور کامیابی آ جاتی. ظاہر یہ علم پھر اس کو عمل پر بھی مجبور کرے گا جو اچھا اور رسوخ والا اور اللہ والا علم ہے. لیکن الراسخون فی العلم لیکن جو رسوخ رکھنے والے علم ہے ان میں سے والمؤمنون اور مومن جو ہے یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان ہے، وما انزل من قبل جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ اور نمازیں وہ قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ اور یہ دینے والے ہیں، یہ نمازوں کا قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر ایمان رکھنے والے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہاں اس اسم کو لایا جا رہا ہے، جملہ اسمیہ کو، دوام کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ ان کی نمازیں ہوتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی دوام کے ساتھ دیتے ہیں، ایمان بھی ان کا دائمی ہے. باللہ والیوم الاخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں دوں گا اجر عظیم، اجر عظیم سے نوازوں گا. یہاں ایک علمی مسئلہ یہ ہے کہ وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ مؤتون الزکاۃ والمؤمنون یہ تمام مرفوع ہے اور مقیمین منصوب لایا گیا ہے نا، منصوب. تو یہاں پھر اشکال ہے کہ اس سے منصوب کیوں رکھا گیا؟ عطف ہے اور اس لیے منصوب ہے، باقی مرفوع ہے. ایک تو جواب یہ ہے کہ یہاں مفسرین تقدیر نکالتے ہیں امدح المقیمین الصلاۃ، امدح اور اس کے لیے مقیمین منصوب مفعول ہے اور منصوب بالمدح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عربی میں بعض اوقات پڑوس کی وجہ سے عبارت دے دیا جاتا ہے. یہاں من قبل کا وما انزل من قبل کا چونکہ مجرور ہے
تو اس پڑوس کی وجہ سے مقیمین کو بھی مجرور پڑا گیا وغیرہ دیگر بھی جواب، پر معنی پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ پیچھے ہم نے بات کی کہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ کیوں ایک ہی دفعہ قرآن کیوں نہیں اترا اور آیا، تو ایک جواب یہ تھا کہ کوئی نہیں، تمہاری عادت ہے ایسی ایسی باتیں کرنے کی، اللہ نے پھر تمہیں سزائیں بھی دی اور دے گا۔ اور دوسرا جواب میں نے کہا کہ بعد میں آ رہا ہے، کوئی نہیں، کہ اس سے پہلے جو وہی آئی مثلا نوح علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے پاس بھی اسی طرح وہی آئی تھی جس طرح کہ اس نبی کے پاس تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کا آنا کیا یہ چیز باطل ہو جاتی ہے؟ اگر اس نبی کو اس لیے جھٹلاتے ہو کہ اس کے پاس وہی جو آئی ہے ایک عرصے میں آئی ہے، رک رک کر آئی ہے، تو یہ تو پہلے کافی نبیوں کے پاس ایسے رک رک کر آتی رہی ہے، عرصے بعد آتی رہی ہے، وقفے وقفے سے آتی رہی ہے، تو پھر تو ان کو بھی غلط ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ درست ہیں اور تم انہیں نبی مانتے ہو تو اس نبی پر کیوں اعتراض ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور دیگر نبیوں کی طرف، من بعدی اس نبی کے بعد، من بعدی جو اس نوح کے بعد تھے، دیگر انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے اسی طرح۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بے شک ہم نے وحی کی ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، والاسباط ان کی اولاد کو، وعیسیٰ کو، ایوب کو، یونس کو، ہارون و سلیمان کو، ان کو بھی وحی کی تھی اسی انداز۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، اور رسولاً قد قصصناہم علیک، اور اسی طرح رسول اور بھی ہم نے بھیجے، انہیں بھی وحی کی تھی۔ قد قصصناہم علیک، یقیناً ہم نے ان کے قصے بیان کیے، علیک آپ پر، یعنی قرآن میں بعض رسول جن کے قصے جو ہیں ہم نے سنائے آپ کو، اور رسول و بعض رسول ایسے تھے لم نقصصہم علیک کہ ہم نے ان کے قصے بھی نہیں بیان کیا آپ پر، آپ کو نہیں بتائے، یعنی 25 کے لگ بھگ انبیاء جن کے تذکرہ قرآن میں موجود ہیں، اور بہت سارے ہیں جن کے نہیں موجود۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما، بات کرنا، یعنی کھل کر اللہ نے براہ راست، یعنی وحی کے بغیر، اگرچہ اللہ کو دیکھ نہیں سکے لیکن بات جو ہے وہ ڈائریکٹ کی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کیا کرتے، یہ چند انبیاء ہیں، جیسے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر اللہ سے بات کی ہے دیکھے بغیر، اور اسی طرح نبی المکلم آدم علیہ السلام وغیرہ کو بھی کہا گیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کر، اور رسول مبشرین و منذرین، رسول تھے، ان کی ڈیوٹیاں کیا تھی؟ مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے جنت کی بلائیوں کی، و منذرین اور ڈرانے والے تھے جہنم اور تباہیوں سے جب اللہ کی بندہ بات نہ مانے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، رسول کیوں بھیجے گئے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس، اللہ پر حجتن کوئی دلیل و حجت بعد رسولوں کے بعد، یعنی اگر اللہ رب العالمین رسولوں کو نہ مبعوث کرتا تو کل بندوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ بس ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے جو ہیں انبیاء اتارے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک رسول ہم نہ بھیجیں تب تک عذاب نہیں دیا کرتے۔ اس لیے ایسی جماعت، ایسے لوگ جن کے پاس کوئی نبی، کوئی کتاب، کوئی اسلام کی دعوت نہ پہنچی اور وہ کافر رہ گئے تو وہ ڈائریکٹ جہنمی نہیں ہوں گے، اور کہ پھر اپنے احکام میں ایک موقفی ہے کہ اللہ ان کو قیامت میں ایک امتحان سے لیں گے، اگر اس میں وہ کامیاب ہوئے تو جنت جائیں گے، اگر نہ جہنم۔ اور صحیح بخاری کی 74 نمبر حدیث ہے، رشنا فرماتے ہیں وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ لِعُذْرٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کسی کو بھی عذر کا قبول کرنا اور عذر کا خیال رکھنا کسی بھی اتنا نہیں محبوب جتنا اللہ کو چیز محبوب ہے۔ اللہ ہر بندے کے عذر کو ختم کرتے ہیں۔ من اجل ذلك بعث مبشرین و منذرین، کہتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیجتے ہیں مبشر بنا کر، منذر بنا کر، تاکہ وہ حجت پوری کریں اللہ رب العالمین کی۔ اب اللہ رب العالمین کو تو خود پتہ تھا کہ کون رسول کی بات مانے گا کون نہیں مانے گا، اگر اللہ نہ بھی بھیجتا تب بھی بات کمپلیٹ تھی، اور کسی کو جو جنت کے لائق تھے ان کو جنت لے کر جاتا، جو جہنم کے لائق تھا انہیں جہنم لے کر جاتا۔ لیکن اللہ نے حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ بندہ کل خود مانے کہ واقعی میری غلطی ہے اور اللہ تو نے کوئی ظلم نہیں کیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ کل یہ نہ کہیں لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا، اس لیے اللہ نے رسول جو ہے بھیج دیے۔ رسول یہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے، کل یہ دیندار، کل میں، کل آپ، کل دوسرا یہ نہ کہے کہ یا اللہ بس
تھا نہیں سمجھانے والا، اللہ نے رسول بھیج کر حجت پوری کر دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین غالب الحکمتوں والی ہستی۔ لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک، اگر یہودی نہیں مانتے نو پرابلم، اگر یہ حق کی گواہی نہیں دیتے تو اللہ گواہی دے رہا، آپ مطمئن رہیں۔ لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک، لیکن اللہ رب العالمین گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، اس اللہ نے اتارا آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اس اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے، حقیقی چیز اتاری ہے، اصلی اتاری ہے، اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ کی گواہی پر دو طرح سے ہے، دو طرح سے اللہ کی گواہی ہے۔ ایک اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ نے خود گواہی دی ہے نا، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے۔ ایک گواہی فعلی گواہی ہوتی ہے، ایک گواہی فعلی گواہی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس نبی کی مدد کر رہے ہیں، بار بار کی ہیں، تو اللہ جو ساتھ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، یہ گواہی ہے نا اللہ کی۔ اللہ دراصل سمجھا رہے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے، اس لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے آپ کہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے جی، یا جی مثلا ایک آدمی شہد بیچ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ صحیح شہد بیچتا ہے، بالکل بہترین۔ ایک یہ زبانی کلامی گواہی ہوگی آپ کی، ایک یہ ہوگی آپ جب سے پیسے نکالتے ہیں، یار مجھے بھی دیں، اور آپ گھر لے آتے ہیں۔ اگلا کہتے ہیں اگر یہ اس کا خریدار ہے، اتنا قریبی بندہ، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز کی ٹھیک، یہ فعلی گواہی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ اپنے اس نبی کی جو مدد کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی، اسلام کی مدد ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی گواہی ہے کہ یہ سچا دین ہے۔ اگر یہ سچا نہ ہو تو اللہ باطل کا ساتھ کہاں دے سکتے ہیں اور کہاں دیں گے؟ تو اللہ نے دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ اللہ نے قولی گواہی بھی دی اسلام کی حقانیت کی اور نبی کی حقانیت کی، اور فعلی بھی دی ہے، دونوں گواہیاں اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ گواہ، اگر یہ گواہی نہیں دے رہے نو پرابلم، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک انزلہ بعلم، جو اتارا علم کی بنیاد پر اتارا۔ والملائکۃ یشهدون، اور ملائک بھی، فرشتے بھی گواہیاں دے رہے ہیں، اور اسی انداز سے فرشتے بھی دے رہے ہیں، زبان سے بھی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اور اسی طرح یہی فرشتے جو ہیں مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی نصرت کرتے ہیں، بدر کے اندر کی، احد کے اندر کی، ہر زمانے میں ان کی تائید ہوتی ہے، جو اسلام کی یہ کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی گواہیاں بھی فعلی اور قولی دونوں ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العالمین کافی ہے گواہ، یہی اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبيل الله، روکا اللہ رب العالمین کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً یہ گمراہ ہوئے برائی میں بڑھ کے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی، کافر صحیح گمراہ، اور اس طرح جو اللہ کے دین کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، اس لیے دینی مراکز اسلام مومن ان کے لیے کبھی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، وغیرہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذين كفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم يكن الله ليغفر لهم، نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بخشے، جو کافر اور ظالم ہیں اللہ انہیں نہیں بخشیں گے۔ ولا ليهديهم الطريق، اور نہ انہیں دکھائیں گے طریقاً، راستہ نہیں دکھائیں گے، یعنی ہدایت کا راستہ یا اللہ ان پر بند کر دیں گے، انہیں نظر آئے گا۔ ظلم جو ہے بندے کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، توفیق چھن جاتی ہے بندے سے۔ اللہ طریقہ جہنم، ہاں ایک راہ دکھائیں گے، اللہ طریقہ جہنم، اگر راستہ جہنم کا، وہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ جو ہے مزید بڑھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض اوقات جہنم میں وارد بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی جہنم کی راہ دکھانا۔ اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا، وعدہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، دنیا میں کسی کو جیل میں ڈالنا، پھر اس کو مستقل سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بوجھ ہے، لیکن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ پر بڑا آسان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقین تمہارے پاس رسول حق لے کر آیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رسول جو ہے وہ حق لے کر آگے ہے۔ فآمنوا، کیا لایا رسول؟ قرآن لایا، حدیث لایا۔ فآمنوا خیر لکم، تم ایمان لاؤ، یکن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ رب العالمین تمہارے محتاج نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والے ہیں کون اللہ پر کفر کر رہا اور کون ایمان لا رہا۔
حکیمہ حکمتوں والی ہستی ہے دانا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنا دیا تھا نا. اور یہی حکم ہماری امت کو بھی رسول اللہ نے دی ہے. بخاری کی 34-45 نمبر حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ تم مجھے اس طرح سے نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا اور اللہ کا شریک بنایا. میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پھر چونکہ رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا نا کہ امت یہ کچھ کرے گی. اب کہ امت جو ہے رسول کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنا، یہ ہے جراثیم ہے ہماری اس امت میں بھی ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ کو اللہ کا شریک، اللہ بھی غیب جانتے ہیں، رسول اللہ بھی غیب جانتے ہیں، اور ایسی بہت ساری اتھارٹیاں اٹھا کے جو اللہ کی یا رسول کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں. تو فرمایا کہ میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے متعلق باتیں نہیں کرنی مگر حق کی، اللہ کے خلاف نہیں بولنا مگر حق کو ہی بولنا. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک اب حق باتیں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. انما المسیح، بے شک مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم جو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے تفرید کی، نہ کہا کہ نعوذ باللہ ولد الزنا، اور عیسائیوں نے خدا بنایا. انما المسیح، حقیقت یہ ہے کہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح علیہ السلام جو ہے رسول اللہ کے رسول ہے. وکلمتہ، یہاں ذرا غور سے آپ سنیں گے کچھ باتیں ہیں. انما المسیح، بے شک عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں ایک. وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ یعنی کن کا کلمہ. القاہا، جو اللہ نے ڈالا اس کلمے کو، الی مریم، مریم کی طرف القاء کیا، بھیجا. وروح منہ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے روح منہ، یہ روح ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، یعنی اللہ کا جز نہیں ہے. یا ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت لکھا اور بہت پیارا لکھا. خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ جو وروح منہ جو ضمیر آ رہی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی روح ہے، جز ہے. فرماتے ہیں کہ من جو ہے من تبعیض کے لیے نہیں ہے، بعض کے لیے نہیں ہے، کہ بعض جس طرح کہ عیسائی کہتے ہیں نا کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں، ملا کر ایک خدا. ان کی یہ سوچ ہے وہ کہ اللہ کا جز بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. تو امام کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو من ہو، یہ من جو ہے تبعیض کے لیے نہیں ہے. اس کا معنی نہیں کہ اللہ کا جز ہے، بلکہ من جو ہے ابتداء الغایہ کے لیے ہے، یعنی من جانب اللہ، جیسے کہتے ہیں نا ایک اللہ کی جانب سے ہیں، جیسے یعنی اللہ نے یہ سرو کو اتارا اور یہاں اسے القاء کیا گیا. اور بہت پیارا لکھا، کہتے ہیں جو اضافت ہے یہ اضافت تشریف کے لیے ہوئی ہے. اضافت جو ہے یہ تشریف کے لیے، اور یہ ضمیر جو ہے بالکل کہتا ہے وہی والی ضمیر ہے جو اس فرمان میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. یہ جو زمین آسمان ہے سب کو جو ہے منہ اس اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے اسے بنایا، نہ کہ یہ جز ہے اللہ رب العالمین کے. کہتے ہیں ضمیر بالکل اسی طرح ہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو یہ روح دے کر بھیجا، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، اور اسی سے پھر اللہ نے اسے نطفے کی شکل دے دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے خاص انداز سے اس کی تخلیق کی. یعنی کن سے مراد کلمہ کن ہے، اللہ نے کن کہا اور یہ کام ہوا ہے. اور روح یہ جس طرح کے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں بیوی صحبت کرتے ہیں اور اس سے پھر نطفے کی شکل بنتی ہے اور پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. وہاں یہاں یہ معاملات نہیں ہیں. جبریل امین کو اللہ نے روح دی اور یہ روح لائی گئی اور یہاں گریبان میں پھونکی گئی، ڈالی گئی مریم علیہ السلام کی، اور اس سے ہی پھر اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل، کرم، احسان اور اپنی طاقتوں سے جو ہے ایک پروسیس چلایا، اور اللہ رب العالمین نے پھر بچے کی پیدائش کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام. بعد انشاءاللہ واضح ہوگی. پڑھنے کا یہ مقام کثیر رحمہ اللہ نے ہر لحاظ سے اس پر بات کی. جی انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کن فیکون. القاہا، اللہ نے ڈالا جبریل امین کے ذریعے. الی مریم، القاء کیا اسے مریم کو. وروح منہ، اور روح ہے اس اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ روح آئی ہے اور اس سے پھر ان کی تخلیق ہوئی ہے.
فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور رسولی اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم نہ کہو کہ تین، تثلیث کا عقیدہ نہ رکھو کہ تین مل کر ایک خدا، مریم، عیسیٰ اور اللہ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، انتہو، یہ ان کا یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا کہ تین بھی ہوں اور ایک بھی ہو، تین تین ہے اور ایک ایک ہے، تین ایک کیسے ایک ہو سکتا، یعنی تین ایک گنتی اور ایک الگ گنتی، یہ دونوں ایک ہی بندہ ایک وقت میں تین بھی اور ایک وقت میں ایک بھی ہوں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تین کا عقیدہ نہ رکھو، نہ کہو مطلب یہ عقیدہ بھی نہ رکھو، نہ تین کہو اور نہ تین ہونے کا عقیدہ رکھو۔ انتہو خیر لکم، بھاس آ جاؤ، رک جاؤ اپنی اس بات سے، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جیسے میں اس طرح انتہو یکن خیر لکم، تم باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، صحیح عقیدہ یہ ہے، یہ پھر آپ بھی سمجھیں قرآن کا عقیدہ طریقہ یہ ہے نا کہ جب ایک چیز غلط چیز پر رد کرے گا صحیح بتائے گا، تو جہاں فرمایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے اس سے باز آ جاؤ، صحیح کیا ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ جو ہے اللہ جو الہ واحد، ایک ہی معبود، ایک ہی اللہ عبودیت کے لائق ہے، وہی اللہ رب ہے اور اسی کی بندگی ہوگی، اور باقی عیسیٰ بن مریم جو ہے کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ عزت کرو، احترام کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو، اس پر پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ پاک ہے، یہ اشارہ ہے اللہ پاک ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس میں ناپاکیاں آئیں گی، ناپاکیاں کیسے آئیں گی کہ آپ کو یہ عقیدہ کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اولاد کے لیے پھر پورا کوئی پروسیس ہے نا، اولاد کے لیے پہلے بیوی چاہیے، شادی چاہیے، پھر تعلق چاہیے، خواہشات چاہیے، پھر انسان کی اولاد ہونی ہے نا، تو یہ نعوذ باللہ گندگی پھر اللہ سے جوڑنی پڑے گی تمہیں، اس نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے ان تمام گندگیوں سے۔ سبحانہ و پاک اللہ رب العالمین یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو، اللہ کی اولاد نہیں ہوتی، انسان کے لیے اولاد کا ہونا اس کی مجبوری ہے، نقص ہے، کمی ہے، وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا، کہ یہ بوڑھا ہو تو اولاد سنبھالے گی، اس لیے اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کیا ضرورت ہے اولاد کی، سب کچھ ہی، اس لیے فرمایا نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام عالم ہی اللہ کا ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، اسے کسی کی خدمت نہیں چاہیے، بچے کو بچہ نہیں چاہیے کہ وہ سہارا بنے اس کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سبحانہ و پاک اللہ تعالیٰ یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں، و ما فی الارض جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، کافی اللہ رب العالمین کارساز، اللہ کا نظام چلانے والا ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، وکفا باللہ وکیل، اللہ رب العالمین کافی ہے کارساز اور وکیل ہے۔ لن یستنکف المسیح، اور ایک بات کی جا رہی، دیکھو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں نا، یہ اپنی سوچ میں نا انہیں عزت دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو بندہ نہیں ہے تو خدا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھے، بات انشاءاللہ تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ جیسے ہمارا یہ بریلوی طبقہ بیچارہ نا، یہ نبی علیہ السلام کی عزت سمجھتے ہیں کہ انہیں انسان نہ کہا جائے، انہیں نور کہا جائے، فرشتہ کہا جائے، کہتے ہیں ان کی عزت ہے، سوچ ان کی عزت والی ہے، کام بےعزتی والا کر گئے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی کی عزت اس انداز سے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر بےعزتی ٹھہر جاتی ہے اس کے لیے، خود کی سوچ میں آپ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، سیابی فرماتے ہیں کم من مرید بالخیر لم یصبہ، کتنے بندے ہیں جو سوچ تو خیر کی رکھتے ہیں، کام شر کا کر جاتے ہیں یا خیر کو پہنچ نہیں پاتے۔ تو ان کی سوچ ہے کہ ہم رسول اللہ کی عزت کرنی ہے، اس لیے عزت کا تقاضا یہ کہ بندہ بشر نہ ہو، انسان نہ ہو، فرشتہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ رسول اللہ کی بے عزتی ہے۔ اگر آپ سوچیں کس طرح بے عزتی، جب آپ رسول اللہ کو فرشتہ کہتے ہیں تو پھر فرشتے کی بیوی اور فرشتے کی لیے شادی کے ہو جانا، پھر اپنی بیویوں سے تعلق کا قائم کرنا، پھر بچوں کا ہونا، یہ فرشتے کام کہاں کرتے ہیں؟ اسی طرح قرآن نے بار بار انہیں انسان کہا۔ آپ جب فرشتہ کہتے ہیں تو قرآن کی بھی آپ مخالفت میں آ جاتے ہیں، حدیث کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک ہاتھ سے آپ خود کی سوچ میں تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو غلطی لگ رہی ہے۔ یہی بیماری عیسائیت کو تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے کہا کہ یہ بندہ نہیں ہے، خدا ہے، اور جی ان کو ہم بندہ کہیں گے تو ان کی بے حرمتی بے عزتی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک چیز پر اعتراض ہے عیسیٰ کے حق میں، اور اسی چیز پر عیسیٰ کا کوئی اعتراض نہیں. یعنی اس کی مثال اس طرح ہے نا کہ انہیں یہ تو تکلیف ہے کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ بندے نہ ہو فرشتے ہوں، ان کی سوچ. جبکہ رسول اللہ خود کہتے ہیں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بشر ہونے میں. جب رسول اللہ کو خود کے بشر ہونے پر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے؟ یعنی ایک چیز مثلا جو مجھے میرے حق میں مقبول اور منظور ہے تو میرے بیٹے کو اس پر اعتراض کیوں؟ ایک چیز ہے جو میرے متعلق ہے اور مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں اس پر اعتراض؟ بھلے آپ میری عزت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے حق میں اس پر راضی ہوں تو آپ کا اس پر اعتراض کرنا اس کا حق آپ کو نہیں پہنچتا. تو ان اعتراض ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ اللہ کے بندے بنیں گے، ان کی تحقیر ہو جائے گی. حالانکہ عیسیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بالکل میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جس بندے کو اپنے ایک مسئلے پر خود نہیں اعتراض تو کسی اور کا اعتراض یا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے فرمایا لن یستنکف شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے بات. لن یستنکف المسیح، کوئی انکار نہیں ہے. لن یستنکف المسیح، انکار نہیں کرتے مسیح علیہ السلام، اور اسے معیوب نہیں جانتے، برا نہیں سمجھتے، معمولی نہیں سمجھتے، اپنی بے عزتی نہیں سمجھتے. ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کا بندہ بنے ہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر تمہیں کیوں؟ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، صرف عیسیٰ ہی نہیں، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نئی قریبی فرشتے ہیں، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. فرشتے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے مطیع فرمانبردار بنیں، ان کی سوچ یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا ہونا چاہیے. وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ہاں، اور یہ کیوں انکار نہیں ہے؟ چونکہ اس کی ضرورت ہے. جو بھی انسان اللہ کا بندہ ہونے کا اسے اعراض کرے گا، اس پر اسے اعتراض ہوگا، اللہ کی بندگی کو معمولی سمجھے گا تو اللہ اسے سزا دیں گے. وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی عار محسوس کرے، نفرت کرے اور انکار کرے عن عبادتی، اللہ کی بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور خود کو بڑا جانے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس قریب اللہ تعالیٰ میں جمع کرے گا اپنے پاس تمام کے تمام کو. یعنی اللہ جمع کرے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پھر اپنے پاس جمع کر کے بلا کر سزا دیں گے. یہ بندہ اللہ کا بندہ ہونا اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں پورا دے گا ان کے اجر بھی دے گا، دکھائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت خیر محضرا، اور ان کے اجر بھی پورے دیے جائیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے پاس سے اپنے فضل میں سے مزید بھی دے گا. جنت میں اللہ کا دیدار، اللہ کی رضامندی. اسی طرح ایک نیکی کی 10 بدلے دے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ لکھی جاتی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، وہ لوگ استنکفوا واستکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اعراض کیا، جنہوں نے برا سمجھا، واستکبروا، اور خود کو بڑا جانا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ رب العالمین انہیں عذاب دیں گے، دردناک عذاب. اللہ کی بندگی کو حاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، دریوں پر بیٹھنا بٹھانا چاہیے، سجدے ٹیکنے چاہیے، سب کچھ ہے. اور جس میں یہ بیماری نہ ہوگی تو اللہ سے، جس میں یہ خوبی نہ ہوگی، حاجزی نہ ہوگی، انکساری نہ ہوگی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ سے کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی مددگار، کچھ نہ پائیں گے جو انہیں بچا سکے. ولی و نصیر. یا ایھا الناس، اب سورت کے آخر میں پھر قرآن کی طرف ترغیب آئی ہے کہ عقائد کی اصلاح کرنی ہے، خود کی کرنی ہے، غیر کی کرنی ہے، مسلمان نے کرنی ہے، یہودی نے کرنی ہے، عیسائی نے کرنی ہے، اور اصول، احکام، فروع جو بھی سیدھے کرنے ہیں، معاشرے کو سدھارنا ہے، ملت کو بنانا ہے، تو سب کے لیے قرآن ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل. برہان بالکل ایسی دلیل جو واضح ہو اور بس بینی کر دے باطل کی. برہان تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے اتارا تمہاری طرف نور کو. نور قرآن ہے، مبینہ واضح، قرآن کو نور کہا گیا، روشنی ہے نا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے پکڑ رکھا اللہ رب العالمین کو، اللہ سے جڑ گئے، اللہ سے اپنے رشتے قائم کیے اور اللہ کی بندگی شروع کی. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، واللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، مہربانی میں، وفضل، اپنے فضل اور احسان میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور وہ چلائے گا انہیں اپنی طرف، ہدایت دے گا اپنی طرف، صراط مستقیم، صراط مستقیم پر انہیں گامزن کر دے گا. اللہ اس راہ انہیں لگا دے گا
جو اللہ سے جڑیں گے، جو اللہ سے جڑا اس کا بیڑا پار، معنی یہ ہے۔ یستفتونک، قرآن کا ایک انداز وہی ہے نا، میں پہلے بات کی تھی، جس طرح بندہ تقریر کرتا ہے، لمبی تقریر ہوتی ہے نا، تو شروع میں ٹاپک پر بات کرے گا، درمیان میں تفصیلات تفصیلات تفصیلات، پھر آخر میں آ کر پھر اپنے موضوع کی طرف آ جائے گا کہ جی ہم یہ بات کر رہے تھے، خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے۔ تو اس لیے شروع میں النساء، عورتوں کے احکام، مسائل مظلوموں کے، یا پھر اسی طرح کے مسائل شروع ہو گئے۔ یستفتونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، نبی سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، مسلم کی 567 نمبر حدیث ہے۔ اس کو آیت السیف کہتے ہیں، اس آیت کو جو گرمی میں نازل ہوئی ہے، آیت السیف صاد کے ساتھ۔ تو مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا میراث کے متعلق، تو اس پر پھر یہ آیت جو ہے، اور اسی طرح یہ بلکہ صحیح مسلم کی 16 نمبر حدیث کو آپ لیجئے، 16 نمبر کو جابر فرماتا ہے کہ میں بیمار پڑا، نبی علیہ السلام میری عیادت کو آئے اور ابو بکر بھی ساتھ تھے، تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی، بیماری میری سخت تھی، پانی بہایا گیا، میں ہوش میں آیا، تو پھر میں نے پوچھا کہ میں میراث کا کیا کروں، کیسے کیسے تقسیم کروں، تو یہ آیتیں پھر اس وقت نازل، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کلالے کے میراث کو بیان کرتی ہے۔ ہم نے پیچھے بات کی تھی، جو آپ نے سورہ نساء کے شروع میں آیت پڑھی نا، بھائیوں کی میراث، اس میں آپ نے اللاتی بھائیوں کو پڑھا، اخیافی کا، وہ بھائی جو ماں شریک ہوں، ماں جن کی ایک ہے، باپ مختلف ہیں، ان کی بات، اور باقی 2 بھائی رہ گئے تھے، ان کی یہاں میراث ہے، جو شقیقی ہیں، اسی طرح اللاتی ہیں۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ، انہی میراث کے متعلق، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ رب العالمین، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، مضبوط حکم کرتے ہیں، فی الکلالۃ، کلالے کے متعلق۔ کلالہ کس سے کہتے ہیں؟ جی، من لیس لہ اب ولا ولد، جن کے نہ اصل ہو نہ فرع ہو، نہ اوپر کے رشتہ دار ہو باپ دادا، کلالہ وہ بندہ اور یا وہ بندی، اور نہ نیچے کا رشتہ دار ہو، بیٹا پوتا نہیں ہوں، بھائی رہ رہے ہوں جن کے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کلالے کے متعلق، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی بندہ، امرؤ میں مرد اور دونوں داخل ہو جاتے ہیں نا، قرآن کا کمال ہے، ایسا لفظ ہے جو دونوں کو شامل ہے، ایک بندہ بندی، ہلکا، ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہلاک کا لفظ ہے تھوڑا معیوب ہے، اردو میں ہلاک تباہی کے لیے لاتے ہیں، عربی میں ہلکا مرنے کو کہتے ہیں، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے پھر تم نے کہا کہ دوبارہ رسول نہیں آئے گا۔ تو اذا ان امرؤ ہلک، اگر بندہ جو ہے فوت ہو جائے، لیکن یہ تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، ایسے الفاظ جو آپ کی زبان میں معیوب ہوں تو ان سے ترجمہ پھر نہ کیا کریں، الفاظ کا اپنے محاوروں کو دے کر ترجمہ کرنا چاہیے۔ ایک بندہ اگر فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، کلالہ ہے نا، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن وہ چیز وہاں پیچھے آپ نے پڑھی اور سمجھی، نہ اولاد ہے نہ باپ دادا، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی بہن وارث بن رہی ہو، بہن ہے اور ایک اخت، ایک بہن کو کہتے ہیں نا، بہن وارث برے، بھائی مرا اور بہن وارث بن رہی ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے ہوگا نصف آدھا ما ترک، جو بھائی نے چھوڑا، جو آدھا مال ہے وہ بہن لے لے گی، وَهُوَ يَرِثُهَا، اسی طرح وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ بھائی وارث بنے گا اس عورت کا، اگر بہن فوت ہو گئی ہے اب بھائی وارث بنے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہ ہو بہن کی، دونوں، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر یہ بہنیں جو ہیں جو بھائی کی وارث بن رہی ہیں وہ دو ہوں، فَإِنْ كَانَتَا، اگر یہ ہوں اثنتین، 2، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ، تو ان کو پھر ثلثان، 2/3 ملے گا، مما ترکا، جو بھائی نے چھوڑا۔ 2 حالتیں ہوگی نا، ایک یہ ہے کہ بھائی مرا اور بہن ایک ہے، کتنا لے گی؟ نصف لے گی۔ دوسری شکل، بھائی مرا اور بہنیں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، پھر کیا لے گی؟ ثلثان، 2/3 حصہ وہ لے گی، مما ترکا، جو بھائی چھوڑ گیا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، بھائی مرا اور بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اس لیے فرمایا وَإِنْ كَانُوا، یہ تیسری شکل ہے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر یہ بھائی جو ہے وہ مرد بھی ہوں اور اسی طرح اور نساء، عورتیں بھی ہوں، یعنی بہنیں اور بھائی دونوں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، تو مذکر کو دگنا حصہ ہوگا مؤنث کے۔ پہلی شکل کیا تھی؟ بھائی مرا ایک بہن آدھا لے گی، بھائی مرا صرف بہنیں ہی ہیں لیکن دو سے زیادہ ہیں، پھر کیا ہے؟ ثلثان 2/3۔ تیسری شکل کے بہنیں اور بھائی مشترکہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سارا مال کے درمیان تقسیم ہوگا اور مرد کو ڈبل دیں گے عورت کے 2/3۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، یہ 4 قرآن کی 3-4 آیتیں میراث کے تمام مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، یہ میراث جو ہے نا یہ میتھ کی طرح علم ہے، جس کو اس کی سمجھ آ جائے بڑا مزہ دینے والا علم، اور اس کو نہ سمجھ آئے پھر وہ بھاگتا ہے اس سے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ اکبر، يُبَيِّنُ اللَّهُ، جہاں آیت ختم ہو رہی ہو جیسے وہاں الفاظ غور کرنے کے ہوتے ہیں، اسی طرح جب سورت ختم ہو رہی ہو آخری رکوع غور کرنے کا ہوتا ہے، اور جب اس سے زیادہ پھر آخری آیت غور کرنے کی ہوتی ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ یہاں پھر عورتوں کے مسائل اور میراث کے مسائل ذکر کر کے پھر آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جی جو حقوق ہیں تباہ نہیں کرنے، برباد نہیں کرنے، اس کی شروع میں بات کی جا چکی ہے۔ میراث کے اندر ڈنڈیاں نہیں مارنی، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق جو ہیں اور میراث ضائع نہیں کرنا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ان تضلوا، یا اصل میں اللہ تضلوا ایک معنی، ایک یہ ان تضلوا اے اللہ تضلوا، اللہ تمہارے لیے ہر چیز کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے نا، ایک بندہ اگر صحیح قرآن کو سمجھے وہ گمراہ کیوں ہوگا؟ دینی معاملات، دنیاوی معاملات سب اس کے سیدھے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ جفا کش قسم کا ہے اور سمجھتا نہیں ہے معاملات کو، اور کھلواڑ کرتا ہے قرآن و حدیث کا اور معمولی سمجھ کر انحراف کیے جا رہا ہے۔ اگر یہ معاشرہ قرآن سے جڑ جائے تو یہاں درختوں پر پھل کے بجائے پیسے اگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہوں گے، حقیقتاً ہوں گے، یعنی فراوانی ہوں گی، جہاں ان کو آخرت ملے گی وہاں دنیا بھی ملے گی۔ تو یہ پہلا معنی، اللہ تمہارے لیے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ دوسرا ان تضلوا کو کراہیت ان تضلوا کہا گیا، اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ہر معاملے کو کھول کر اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری گمراہی ناپسند ہے اور نفرت ہے تمہارے گمراہ ہونے سے، اس لیے اللہ اس سے بچانے کے لیے اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے اس ان کو مصدریہ بنایا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اپنی نشانی، احکام وغیرہ، اس لیے تاکہ تمہارے لیے گمراہی جو ہے واضح ہو جائے ہدایت سے۔ یبین اللہ لکم الضلالۃ من الہدیٰ کے معنی میں ہوگا کہ تمہارے لیے گمراہی اور ہدایت، اچھی راہ بری راہ، جہنم والی جنت والی، اور عزتوں والی اور ذلتوں والی، ٹینشنوں مصیبتوں والی اور راحتوں اور آسائشوں والی راہیں دونوں جدا ہو جائیں۔ واللہ بکل شیء علیم، بعض اوقات مثلا باپ بڑی خیر خواہی کر رہا ہے، سب کچھ ہی بتانے کی کوشش کر رہا اپنے بیٹے کو، لیکن زیادہ پتہ نہیں ہے ابا جی کو۔ اللہ ایسے نہیں ہے، بیان بتاتے بھی ہیں اور سب کچھ پتہ بھی ہے اللہ کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب یہ جملہ پھر سارے اس کا خلاصہ، طریقہ بتایا نا کہ سورت کا خلاصہ آخری رکوع میں، اور اس کا پھر زیادہ آخری آیت میں، اور اس سے زیادہ پھر آخری جملے میں ہے۔ تو واللہ بکل شیء علیم، اس ساری صورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کو علیم جانو، سمجھو، اس کی بات کو حرف آخر مانو، اور جو فیصلے ہیں اسے دل اور جان سے قبول کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين۔ أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔